السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے اپنی بیٹی پر ظلم۔ کم و بیش 4 سال قبل ایک دوست کے توسط سے میرے پاس ایک کیس آیا۔ میرے دوست کی بہن کی ایک اسکول دور کی کلاس فیلو مجھے ملنے آئی۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے بآواز بلند رونے لگی۔ اس کی داستان سننے والوں کو بھی رلا دینے والی تھی۔ ہم وکیل لوگوں کو عام افراد کی نسبت پتھر دل سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں روزانہ ہی ایسے کیسز سے واسطہ پڑتا ہے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے اندر بھی ایک انسان کا دل دھڑکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ شادی کے بعد سسرال میں دوسرے ماہ سے ہی اس کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ بات بات پر کبھی جہیز کو لے کر تو کبھی گھر کے کاموں کو لے کر ساس اور نندوں کی طرف سے تنقید اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پوری فیملی نے گویا ایک لڑکی کے خلاف محاذ کھول رکھا تھا۔ صرف ایک سسر اپنی بہو کی طرفداری کرتے تھے، لیکن ان کی کون سنتا تھا؟ شوہر نے کبھی اپنی بیوی کی بات سننا گوارا نہ کیا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی بانجھ ہونے کے طعنے دیے جانے لگے۔ یہ طعنے بھی گھر کی خواتین کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے اس سماج میں ایک عورت ہی دوسری عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ دوسری جانب شوہر کے کان بھرے جاتے، وہ ہر بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگتا، بیوی کو گالیاں دیتا، 2-3 بار تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ لڑکی نے بارہا اپنے بھائی اور والدہ کو سارا معاملہ بتایا، لیکن وہ مسلسل یہی کہتے رہے، کوئی بات نہیں بیٹی، گھروں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، صبر کرو، وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لڑکی بیچاری ہر بار صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ بالآخر روز روز کی چک چک سے تنگ آ کر لڑکی نے خودکشی جیسے انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا اور اپنی سہیلی کو آگاہ کیا۔ اس کی سہیلی نے اپنے بھائی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے میرے پاس بھیج دیا۔ بیچاری ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی، وکیل صاحب، میں عدالت میں نہیں جانا چاہتی، میرے بھائی مجھے مار دیں گے، میری عدالت سے باہر باہر ہی اس شخص سے جان چھڑوا کر مجھے دارالامان بھجوا دیجیے، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ کیس قصور کی فیملی کورٹ کے اختیار سماعت میں آتا ہے۔ لڑکی کو حوصلہ دے کر اس کی خواہشات کے مطابق اسے اس کی پھوپھی کے گھر بھیج دیا۔ میں نے اسی دن اپنے لیٹر ہیڈ پر لڑکی کی طرف سے ایک نوٹس بنا کر اس کے شوہر کو بھیجا۔ دوسرا نوٹس لڑکی کے بھائیوں کو بھیجا، جس میں کچھ ملکی قوانین کا حوالہ دے کر کہا کہ لڑکی پر دباؤ وغیرہ ڈالنے سے ممنوع رہیں، نیز گھر کے مکان میں سے میری موکلہ کا شرعی حصہ دیں۔ ان نوٹسز کے قانونی حیثیت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی تفصیل کسی اور وقت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ قصہ مختصر، نوٹس ملتے ہی لڑکی کی والدہ اور بھائی اس کا شوہر اپنے والد کے ہمراہ مجھے لاہور میں ملنے آئے۔ اس دن میں نے لڑکی کو بھی بلا لیا۔ بھائی خون خوار نظروں سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ڈانٹنے پر ذرا ٹھنڈا ہوا۔ فریقین کا موقف سننے کے بعد میں نے پوری فیملی کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی، یہ کہ انہیں بھیج دیا کہ اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی۔ لڑکی عاقل و بالغ تھی، اس کی اپنی خواہش پر دوبارہ اس کی پھوپھی کے گھر بھیج دیا، جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ سوچیں کہ ایک بے بس لڑکی کے دل و دماغ پر کیا بیتی ہوگی جب اس کا اپنا گھر جس میں وہ پیدا ہوئی، پھلی پھولی، کھیل کود کر جوان ہوئی، قانونی اور شرعی طور پر وہ اس گھر میں حصے دار بھی ہے، اور وہی گھر والد کی وفات کے بعد اس کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ چند دن بعد ہی اس کے شوہر کا فون آ گیا کہ وہ گھر بسانا چاہتا ہے۔ میں نے 3 دن بعد دونوں خاندانوں کو اپنے دوست کے گھر دوبارہ بلا کر اسٹامپ پیپر پر مفلس لکھوا کر لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر بھجوا دیا کہ وہ لڑکی کو الگ گھر لے کر رکھے۔ آخری اطلاع آنے تک وہ دونوں راضی خوشی رہ رہے تھے۔ بیٹیوں کو سارے سمجھاتے ہیں کہ سسرال کے گھر میں ایسے رہنا ہے، ویسے رہنا ہے، اچھی بیوی بن کر رہنا ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس اہتمام سے اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا ہے کہ تم نے اچھا شوہر بن کر رہنا ہے؟ ایک نوجوان لڑکی تمہارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے، جو کسی کی بیٹی اور راج دلاری ہے۔ وہ مستقبل قریب میں تمہاری نسل آگے بڑھائے گی۔ جس طرح تمہیں اپنی ماں عزیز ہے، اسی طرح تمہارے بچوں کو بھی اپنی ماں عزیز ہے۔ جس طرح سے تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی طرح تمہارے بچوں کے ماں کے ناطے اس کے قدموں تلے بھی جنت ہے۔
لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی جنت کو تو آنکھوں پر بٹھا کر رکھو لیکن تمہارے بچوں کی جنت کی کوئی حیثیت نہ ہو؟ اسے بتائیں کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کا دکھ درد اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے ہر ایک رعیت والا اور روز قیامت ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کیجیے، اس کی تربیت کیجیے کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر میں کیسے رہنا ہے، شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، شوہر کی جائز خواہشات کیسے ماننی ہے، سسرال کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، مشکل حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، کس بات پر سر جھکانا ہے اور کہاں سر اٹھا کر بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ انہیں یہ بھی اعتماد دیجیے کہ وہ شادی ہو کر جس گھر میں جا رہی ہیں کسی ڈر خوف یا وسوسے کے بغیر پوری شان کے ساتھ جائیں۔ بیٹی کے لیے واپسی کے دروازے کبھی بند مت کیجیے۔ دھیاں دھن پرائیاں جیسی فرسودہ گھٹیا اور غلیظ کہاوت کسی گٹر ذہن کی پیداوار ہے، اور ایسی کہاوت کی اصل جگہ بھی گٹر ہی ہے۔ شادی کے وقت بیٹی کو یہ کبھی مت کہیں کہ اب تمہاری لاش ہی اس گھر سے آنی چاہیے۔ اسی وجہ سے کئی بہنیں بیٹیاں اگلے گھر میں ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جیتی ہیں، روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں، لیکن کسی انجانے خوف کی وجہ سے حرف شکوہ اپنی زبان پر لانا گناہ کبیرہ سمجھتی ہیں۔ جس طرح سے یہ گھر آپ کے بیٹوں کا ہے، اسی طرح سے بیٹیوں کا بھی پورا پورا حق ہے۔ ان کی شادی کیجیے، مگر انہیں دیس نکالا مت دیجیے۔